بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اسامہ طیب۔ یمن کی صورتحال پہ بات کریں گے، سعودی عرب کی صورتحال پہ بات کریں گے، سعودی عرب کا دفاع کریں گے، ہر ممکن مدد کریں گے، یہ کہنا ہے پاکستان اور ترکی کا۔ اس پر اتفاق کیا گیا اور جو یمن کی صورتحال ہے، شدید بمباری کی گئی عدن میں، اور حوثی جو تھے قبائل، ان سے صدارتی محل خالی کروا لیا گیا ہے اور ایک بار پھر وہ پسپا ہوئے۔ اب اس پہ ہم نے جاننے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ کیا وقتی حل ہے یا اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس سے بھی بنے گی، اور جو محصورین تھے پاکستان کے وہاں پر 176 وہ واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو باقی وہاں پر موجود ہے ان کے لیے بھی دعا ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے حکومت پاکستان کہ وہ خیریت سے پاکستان واپس پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ 8 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ جوہری پروگرام پر ایران کا معاہدہ ہو گیا، موجودہ صورتحال میں جو ٹائمنگ اس کی ہے، اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ جنرل زاہد مبشر صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا آپ نے ہمیں، آپ تشریف لائے یہاں پر۔ ڈاکٹر حفیظ صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ تشریف لائے پروگرام میں۔ جنرل صاحب، یہ جو شدید بمباری کی جا رہی ہے حوثی قبائل پہ اور ان کو پسپا کر دیا گیا، صدارتی محل خالی کروا لیا گیا، تمام عمارتیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی پائیدار اس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں، پائیدار حل تو یہ بالکل نہیں، کیونکہ آپ جتنی بھی کسی علاقے پہ بمباری کر لیں، اس علاقے کو ری کیپچر کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ فورسز چاہیے اور ان کو آن گراؤنڈ جانا پڑے گا اور علاقے کو ری کیپچر کرنا پڑے گا۔ اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ حوثی قبائل جو ہیں نا، یہ قبائل جو ہیں یہ کافی اوفینسو ہیں اور یہ ان کا دائرۂ اثر ہر دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس بمباری کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ان کا دائرۂ اثر کم ہو رہا ہے۔ سو بمباری ٹھیک ہے، اس سے ایک وہ فضا پیدا ہو رہی ہے ریزسٹنس کی، لیکن یہ اس کا پائیدار حل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ صحیح، تو اس میں جو ہے وہ ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے، ترکی جانا، ایران کے وزیر خارجہ کا یہاں پر آنا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس پہ ہم کافی دیر سے پروگرام بھی کر رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے تھے کہ سفارتی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اب کیا اسلامک دنیا خاص کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ شروع میں ہمارا ریاکشن بہت غیر مناسب اور امیچور تھا۔ اب اتنے دن گزرنے کے بعد جو ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں وہ بڑا اچھا ایکشن ہے، اور ابھی جیسے پتہ چل رہا ہے کہ ایرانی، اور درمیان میں آپ نے دیکھا کہ ایران کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے وہاں اپنی سافٹنیس تھوڑی سی شو کی، فلیکسیبلٹی شو کی۔ ابھی ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرکی گئے ہوئے ہیں، تو دیکھیں ایک انہوں نے یہ بھی کریٹ کر دی ہائپ کہ اگر ضرورت پڑی تو ہماری فوجیں بھی تیار ہیں، اور اس کا تھوڑا سا ان کو اس نیگوسیشن میں فائدہ ہوگا کہ جب ان کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا نا کہ اگر آلٹرنیٹ کیا ہے۔ ویسے تو ہر جنگ کا بھی جو فائنل فیز ہوتا ہے وہ گفت و شنیدی ہوتا ہے، everybody has to come on table۔ اس میں جو ہے وہ شاید ہماری کچھ ایسا سوسائٹی کا ایک المیہ بن گیا کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جو تنقید یہ کی گئی حکومت پر کہ حکومت اپنی فوجیں بھیجنا چاہ رہی تھی، اس لیے نہیں بھیجی کیونکہ یمن میں پاکستانی موجود ہیں، ان کو وہاں سے ایک سیف ایگزٹ مل جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی پاکستانی فوج نے وہاں پر۔ میرا نہیں خیال جی، دیکھیں یہ ایک بہت چھوٹا فیکٹر ہے، اگرچہ یہ حکومت اپنی تعریف کرنے کا موقع بہت کم دیتی ہے، لیکن میں تعریف کروں گا حکومت کی کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے آؤٹ آف دی وے کوششیں کی ہیں اور بڑی اچھی کوششیں کی ہیں۔ بہت سے پاکستانی تاخیر تو ہوئی نا، دیکھیں انڈین اور بنگلہ دیشی کب کے جو ہے وہ اپنے تھے، چائنیز جو ہے وہ ان سے فیسیلیٹیٹ ہو کے، حالانکہ ہمارا زیادہ بہرحال آپ اس کو غنیمت سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا، اس کام کی ان کی تعریف کی جانی چاہیے جو قابل تعریف کام ہے۔ بہت سے پاکستانیوں کو انہوں نے نکال لیا، باقیوں کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی نکل آئیں گے، لیکن وہ جو پہلی نعرے بازی تھی نا وہ شاید بہت میچورڈ ایکشن نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان پاکستانیوں کو بھی تکلیف ہوئی، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا اور ڈرانا دھمکانا جو خبریں آتی رہی وہ شروع کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان صحیح لائنز پہ کام کر رہی ہے۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ ان کو جمہوریت میں اور عامریت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نمائندوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ تو اب 6 اپریل کو آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، خاص کر جب سے عالمی سطح پر اس کی اہمیت سامنے آئی یمن کے معاملے پہ، ہماری کوشش رہی کہ آپ کی قیمتی رائے ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہے، آپ لوپ میں رہے، ہمارے تمام پروگرامز میں بھی آپ آتے رہے۔
ابھی کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں ڈے فرسٹ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں دونوں کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے ریفرنس سے جیسے جن صاحب نے کہا کہ ہمارے سٹینس میں پازیٹیو چینج آئی ہے. پہلے تھوڑا سا ریئیکٹو سا ہمارا ایک جو مزاج تھا یا ہم نے بیانات دیے، لیکن اب میچورٹی آ گئی ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کے حالات میں. تو میرے خیال میں اب اس طرح کا ریئیکشن اس ملک میں نہیں ہے، بلکہ شاید حکومت اور فوج یہ دونوں تھوڑے سے میچور انداز میں اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت کمپلیکس ایشو ہے. اس کو فٹافٹ سرفیس پہ دیکھ کے نہیں بولنا چاہیے یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. لیکن میں ایک تھوڑی سی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا جی آج ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. پلیز. یہ تھوڑی سی ریلیجن کے فریم میں ہے. میں نے آج بھی رابرٹ فسک کا ایک آرٹیکل اس پہ پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ شاید پش ہوگا شیعہ سنی فساد کی طرف، یا اس کو کوشش کی جائے گی شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کے لیے یا آپس میں لڑانے کے لیے. آلدو مسلم دنیا سمجھ چکی ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور کون لڑاتا ہے. لیکن ایک کہانی جو تھوڑی سی میں بتانا چاہوں گا آپ کو. ایک ریسرچ امریکہ میں ہوئی ہے، پیو ریسرچ نے کی ہے، وہ میری نظر میں بڑی اہم ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے، اس وقت دنیا میں 23% مسلمان ہیں اور 31% کرسچنز ہیں، اور 2050 میں دونوں کا پروپورشن برابر ہو جائے گا. کرسچنز اور مسلمانوں کی تعداد ایک ہو جائے گی 2050. مذہب میں مذہبی اعتبار سے پاپولیشن نہیں، پاپولیشن برابر ہو جائے گی. تو وہ فرق کیسے؟ پاپولیشن اگر دونوں میں بتا رہا ہوں، سن لینا. مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی سپیڈ جو ہے نا وہ 73% ہے، اور کرسچنز کے بڑھنے کی تعداد 35% ہے. اس کی وجوہات 3 ہیں، لیکن ایک کا ذکر کرتا ہوں جو اس ریسرچ میں پوری طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. وہ ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کی ینگ پاپولیشن زیادہ ہے. انہوں نے شادیاں کرنی ہیں اور ابھی بچے بھی زیادہ ہیں، تو انہوں نے شادیاں کرنی ہیں، تو ان کے فیوچر میں تعداد ان کی بڑھے گی. 73% کی تعداد سے یہ بڑھیں گے، 35% کی تعداد سے کرسچن بڑھیں گے، اور 2050 یعنی کہ 35 سال بعد دونوں کی تعداد تقریباً برابر ہو جائے گی. اب یہ ایک بڑا ایشو ہے اس وقت جو دنیا کو ڈومینیٹ کرنے والے ملک ہیں، امریکہ، برطانیہ، جو کرسچن سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ کرسچن سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان کو ایک خوف سا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس تھا لارجسٹ ریلیجن وہ شاید چھننے جا رہا ہے، اور مسلمان یا اسلام یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا اگلے 35 سال میں. اور 35 سال دنیا کی ہسٹری میں کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ خوف سا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اندر لڑائیاں کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پچھلے 10 سال 9/11 کے بعد کہاں کہاں لڑائیاں ہوئی. تقریباً سارے ہی مسلمان ملک ہیں. لیبیا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، ٹونیسیا دیکھ لیں، ایجپٹ دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، جہاں جائیں گے. اور آج کل سعودی عربیہ، یمن یا مڈل ایسٹ، یا وہ جو 40,000 کی فوج بنائی جا رہی ہے عرب لیگ کی، وہ بھی شاید اسی کا شاخسانہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ڈیپ روٹڈ وجوہات ہیں کسی ایشو کو، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف جو سرفیس پہ آنے والی چیزیں ہیں جو ہمیں سب کو نظر آتی ہیں، صرف ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں، جو بہت گہری چیزیں ہیں، جو پیچھے اصل میں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہودیوں کا ذکر نہیں کیا. جب بھی آپ اس پہ آئیں گے تو وہ جب تک ٹرائکا نہیں بنے گی شاید یہ ممکن نہیں ہے اس پورے معاملے کی بیک گراؤنڈ آپ نے ذکر کر دیا، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. وہ اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے اس چیز کا. دنیا کے بڑے ریلیجنز کا اس میں ذکر ہے. کرسچینٹی،
اسلام اور ہندوازم کے 1 ارب کے قریب لوگ ہیں. اراؤنڈ 6% جو ہے وہ تمام ان کے مذاہب کا. نہیں 6% تھوڑا زیادہ. چلیے یہ انہوں نے اس کے اندر ایک سب سے چھوٹا مذہب جوئزم جوز کا وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا. اس کا ذکر اس لیے کیا گیا بہت ہے نا وہ کہ وہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا, ورنہ باقی ریلیجنز کا ذکر نہیں ہے سر. یہ ان کی تو پرسنٹیج پوائنٹس میں ہے. ہاں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ذکر اسی لیے ہوا ہے کہ وہ دنیا میں بہت سارا رول پلے کرتے ہیں بیکاز آف کہ ان کے پاس کنٹرول ہے ریسورسز کا. منی کی جو سپلائی ہے وہ اس پہ کنٹرول ہے. بینکنگ سسٹم سارا ان کا ہے, وہ ان کا امریکہ کی پوری اکانومی ڈیپینڈ ساری ان پہ کر رہی ہے. تو اس لیے اس کا ذکر اپنی جگہ ہے. لیکن اس کا اس وقت میں جو جس فریم میں بات کر رہا ہوں, کیا اس فریم کے اندر جو سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں, جو سارے اس کے پیچھے تھنک ٹینک ہیں, کیا وہ یہودی نہیں ہیں؟ ان کی ذہانت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. منو سلوا کھایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہودی وہی ہے جس کی ماں اور باپ دونوں. چلیے یہ باتیں آپ کو نظر آتی ہوں گی, ہو بھی سکتی ہیں ٹھیک, پیچھے اگر اس کو مزید جائیں دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں. لیکن میں صرف اس وقت ڈیموگرافک فیکٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایکچولی اس کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں نا, انسان کی آئیڈینٹی ہے تو انسان ہے. اگر آپ کی آئیڈینٹی چھین لی جائے نا تو آپ ایکچولی مر جاتے ہیں. اسی وجہ سے اگر ایک بہت بڑی آئیڈینٹی جو ریلیجن کی آئیڈینٹی ہے وہ اگر چھین لی جائے کسی سے یا اس کا سٹیٹس چھوٹا کر دیا جائے تو یہ موت کے برابر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سروائیول کی جنگ بھی ہے بٹوین 2 ریلیجنز, جیسے وہ تھا نا کلیش آف سویلائزیشن. یہ اس طرح کی کہانی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا, جن صاحب بھی شاید تائید کریں گے اس بات کی, کہ ہماری مسلم دنیا اس کو سمجھ چکی ہے. ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس جنگ کو بڑھانا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جس طریقے سے بات کی اس کے اندر اہل تشیع اور اہل سنت ان کا ذکر کیا. جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس حد تک کامیاب ہوا جو بھی ویسٹ کا یا کرسچینٹی ان کا کرسچنز کا جو ایجنڈا تھا اس میں, وہ کتنا کامیاب ہے؟ ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اکرم ذکی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پر, ان سے بھی سوال سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. Tape, matchsticks, skateboard اور ایک ڈیو. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب مجھے بتائیے گا, اکرم ذکی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, میں ان کی طرف بھی آتا ہوں. بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. جی میں سر صرف آپ سے ایک سوال پوچھ کے کہ یہ جو اہل تشیع اہل سنت کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو رول ہمارا تھا پاکستان کا وہ ہم نے صحیح کردار نبھایا اس کے اندر؟ دیکھیں جی, ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ ذرا میچورڈ طریقے سے ایکشن لے رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں اور اس کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از دی وے فارورڈ. جنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے نا جی شیعہ اور سنی کی بات, یہ تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ پچھلے 10 سال کی, جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا, آپ تمام ملکوں میں دیکھ لیں جہاں جہاں جنگیں ہوئی, امریکہ کا ان میں ہاتھ تھا, اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا. آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے آپس میں لڑائیاں کی. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹریپ میں بار بار نہ آئیں, ہم اس ٹریپ میں نہ آئیں, اور ہم ایک اتحاد سے مسلم امہ کے طور پہ اپنے ایکشن. اکرم ذکی صاحب موجود ہے. اکرم ذکی صاحب بتائیے گا کہ یمن کے بحران کا پرامن حل ہوگا, اس پر اتفاق کیا پاکستان ترکی نے, کہاں تک معاملات پہنچے؟ یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, عدن میں بھی آج ہوا اور حوثی قبائل ان کو ہٹ کیا گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ اکرم ذکی صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ شاید لائن ڈراپ ہوگی ہماری. جی جنرل صاحب اس پہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے ہمارے میڈیا کے کردار بھی کافی اس کے اندر ہمیں بات کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں, آپ مصر کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایران کی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ شیعہ سنی اس کو اتنا پروموٹ نہیں کر رہے اس معاملے کے اندر. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم نے علماء بٹھائے ہوئے ہیں, ان سے ہم رائے لے رہے ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں, تو پھر کانفلکٹ تو آئے گا. دیکھیں پاکستان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ایک بیٹل فیلڈ رہا پراکسی وار کا, جس میں سعودی عربیہ نے رول پلے کیا اور ایران نے رول پلے کیا.
ان دونوں طرف سے ان علماء کو پیسے آتے ہیں. ابھی وہ اپنا حق نمک ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے بولنا چاہتے ہیں, ایک پارٹی ان کے لیے بولنا چاہتی ہے, لیکن یہ ریئلائز نہ کرتے ہوئے کہ اپنا وطن جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی وطن ہوتا ہے. اور پاکستانی حکومت کی کمزوری یہ کہ ہم نے یہ کام ہونے دیا. آپ امیجن کریں کہ پاکستان پراکسی وار اس طرح کی ایران میں لڑ رہا ہوتا تو ایران کا ری ایکشن کیا ہوتا, یا پاکستان یہی پراکسی وار سعودی عربیہ میں لڑ رہا ہوتا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا. لیکن ہماری پچھلی کئی حکومتوں نے اس کے اوپر بالکل کولنس کا مظاہرہ کیا ہے اور کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے اور اس کام کو ہونے دیا ہے مسلسل. تو پھر یہ دن تو آنے تھے نا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی حکومت میں, ہماری حکومت کو کم از کم اپنے ملک میں اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول درست کرنا چاہیے, صحیح وقت پر فیصلے کرنے چاہیے, اور فیصلہ سازی کا عمل ہمارا انفارچونیٹلی بہت کمزور ہے. اب دیکھیں ہر محکمے میں جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کام نہیں کرتا. جو فوج کا جو جرنیل ہے اس کو کس چیز کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے؟ سپاہی تو اس سے زیادہ کام کرتا ہے. اکرم الوکی صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سابق سیکرٹری جنرل برائے خارجہ امور. اکرم الوکی صاحب بتائیے گا, اس مسئلے کے حل کی طرف جا رہی ہے اب ہماری مسلم امہ, جس طرح سے ترکی اور پاکستان جس طرح سے انیشیٹو لے رہے ہیں, اور ایران کے وزیر خارجہ بھی 8 اپریل کو پاکستان آئیں گے, تو آپ کو مستقبل قریب میں اس مسئلے کا حل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تمام مسلم ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں, اور ان میں اگر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے تو مصالحت کی کوشش کروانی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فوجیں بھیجنی چاہیے, یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جنگ سے دور رہیں اور وہاں صلح کے لیے کوشش کریں. اور وزیر اعظم جو اب ترکی گئے ہیں اور یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پرامن حل ہو, یہ بہت مثبت قدم ہے. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس میں فوجیں بھیجنی چاہیے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں ہماری فوجیں جو ہیں ضرب عضب میں مصروف ہیں. ہمارے کراچی کے حالات خراب ہیں, ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں, ہمارے اوپر ہندوستان گولہ باری کر رہا ہے, کشیدگی پیدا کرتا ہے. تو ہمارے تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے فوجیں باہر بھیجنا. اور ہم نے افغانستان میں فوجیں بھیجی تھی جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو ہمارے لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ اگر ہم صلح کروا سکتے ہیں تو کروائیں, اور اگر صلح نہیں کروا سکتے تو غیر جانبدار رہیں. ایران کا اور امریکہ کا بھی سمجھوتا ہوا ہے, یہ خوش آئین بات ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں اور کسی ایک کا ساتھ ہم نہ دیں. جی, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں گے اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا. ایسی صورت میں کیا سعودی عربیہ کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لڑائی یمن میں ہو رہی ہے اور لڑائی نارتھ کی طرف نہیں بڑھ رہی, ساؤتھ کی طرف بڑھ رہی ہے. ہاں البتہ اگر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بھیجنی پڑے تو پھر وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن ویسے میاں نواز شریف جب پہلے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو جب کہ عراق پہ حملہ ہوا تھا. اور ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ ایران اور عراق کی جنگ سے ہم غیر جانبدار رہے. تو ہمیں بالکل سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم جب مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو تو کسی ایک کا ساتھ دیں. جی ایران بھی ہمارا بھائی ہے اور ایران کے اوپر غلط الزام ہے کہ وہ ملوث ہے اس میں. ایران والے تو اس وقت امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو بنوانا چاہ رہے ہیں. اور آج خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کا امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے 6 ملکوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے. اب ان سے پابندیاں بھی ہٹا دی جائیں گی. اچھا, نیوکلیئر معاہدہ طے پایا امریکہ اور ایران کے درمیان, اس موقع پر کیا وجہ, یہ ٹائمنگ اتفاق ہے یا اس سلسلے کی کوئی کڑی ہے؟ بلکہ میں یہ دوسری بات کہوں گا, یہ بڑی دیر سے یہ معاہدہ ہونے والا تھا. یہ جو لوگ نہیں چاہتے تھے یہ معاہدہ, اسرائیل خاص طور پہ, انہوں نے اس موقع پہ لڑائی شروع کروائی ہے تاکہ ایران کے اوپر الزام لگا کے اس معاہدے کو سیبوٹاج کیا جا سکے. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ معاہدہ سیبوٹاج نہیں ہوا. اس میں ایران کا بھی فائدہ ہے جن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے. ایران نے اگر ایران کا فائدہ نہیں ہوتا تو ایران کیسے اس کو قبول کرتا؟ اس دباؤ کی وجہ سے جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا, امریکہ پر کوئی دونوں ملکوں پہ کوئی دباؤ تھا یا بالکل جو ہے وہ یہ
دیکھیے اس کی حقیقت یہ ہے کہ صدر اوباما بڑی مشکل سے کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اوپر نیو کانز کا دباؤ تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر جا کے اوباما کے خلاف تقریر کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر. تو امریکہ تو بھی ٹھیک کوشش کر رہا تھا اور وہ بھی ایران بھی کوشش کر رہا تھا. جی اس پہ بتائیے گا مجھے، اگر ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، کن لائنز پہ بات کرنی چاہیے یمن کو لے کر؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اسی لیے آ رہے ہیں، ایک تو ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، ہم ان کو کیوں پارٹی سمجھتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ امن چاہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر پرامن طریقہ سے حل کیا جا سکے تو وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی میں اس پہ تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے انٹرنیشنل کسی چینل پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھا کہ جب ایرانی فارن منسٹر باہر سے ایران واپس آیا ہے نا، تو اتنے لوگ اس کی ریسیپشن کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے، اتنے لوگوں نے اس کا استقبال کیا کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی ہے. دے ور ویری ہیپی، بہت خوش تھے کہ ہمارا اس طرح کا معاہدہ یا ڈیل ہو گئی ہے. اب یہ چیز ایک دفعہ میں یہ دیکھی، کچھ دیر بعد اسی انٹرنیشنل چینل پہ ایک ٹکر چلا. وہ ٹکر یہ چلا کہ ایران نے یہ کہا کہ امریکہ ابھی سے بیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس معاہدے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں اس کی ایک لمبی سی فوٹیج دکھائی جس میں وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ ڈیل اسرائیل کے اگینسٹ ہے اور ایران کی فیور میں ہے. اور پھر جھگڑا کس پہ دکھایا گیا، امریکہ کا اور ایران کا. اس بات پہ جھگڑا دکھایا گیا کہ ایران بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ جو سینکشنز ہیں فوری طور پہ اٹھنے چاہیے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ سینکشنز آہستہ آہستہ فیزز میں اٹھائی جائیں گی. یہ ایک پوائنٹ ابھی دکھایا گیا ٹیلی ویژن پہ، جو اس کو ایک لحاظ سے اگر ڈاکٹر صاحب ایسا ہے تو پھر امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایران اگر معاہدے سے ہٹا تو دنیا پھر دیکھ رہی ہے؟ اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا ایک بریک کے بعد. ایک بریک کے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر ایران معاہدہ توڑتا ہے تو دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے، یہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی، تو اگر دونوں میں اتنا کنسنسس تھا تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے یہ دونوں ملک ہی کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پرومس کیا تھا کہ سینکشنز فوری طور پہ اٹھ جائیں گی، اور امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ سینکشنز سٹیجز میں اٹھیں گی. اب اس میں اختلاف ابھی سے رپورٹ ہوا ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف ضرور سامنے آیا. جنرل صاحب کی طرف بیان ہے. افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. افتخار احمد صاحب قیمتی وقت میں سے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیے گا ایران کا جو معاہدہ ہوا ابھی امریکہ کے ساتھ، اس کی اہمیت اور خاص کر اس موجودہ صورتحال میں جب یمن اور سعودیہ کے حالات کشیدہ ہیں، کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو فیصلہ ہے اور امریکہ نے اس میں اہم رول پلے کیا. اور فرانس کی اس میں ریزرویشنز تھی لیکن ان ریزرویشن کو نہیں سامنے رکھا گیا. ابھی اس معاہدے کا فیز 1 آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ فیز 1 میں کچھ چیزیں پوری کرنی ہیں اپنا ایران نے، باقی دوسرے اتحادیوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کرنے ہیں. اسی وقت ایک دباؤ آیا ہے اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو حتمی معاہدہ ہو اس میں یہ تحریر کیا جائے کہ ایران اس بات کی ہمیشہ کے لیے گارنٹی دے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا. یہ ابھی تازہ ترین صورتحال ہے. امریکہ نے جس کے ریسپانس میں کہا ہے کہ ہاں ہم اسرائیل کی جو ریزرویشن ہے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو فیصلہ کل ہوا اس سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے یا ایران پیچھے ہٹ رہا ہے. ایران میں اس کو بڑا پاپولر سپورٹ ملی ہے یسٹرڈے، اور ابھی بھی ایران میں اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایران کی جو آئسولیشن کی دنیا سے ایران اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس آئسولیشن کو ختم کرنا چاہیے. اب آئے یمن کی طرف. جی یہ کوئنسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں یا ٹائمنگ اس قسم کی ہوئی ہے
کہ لگتا ہے کہ یہ سارا فیصلہ یمن کے حوالے سے ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈائلاگ جو چل رہا تھا امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا ایران سے، یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور بہت لمبا چل رہا تھا۔ ابھی اکرم لکی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل نے یہ ٹائمنگ ایسی سیٹ کروائی ہے یمن کی یہ ساری صورتحال کی کہ یہ معاہدہ اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے ایگری کرتے ہیں آپ؟ سوری آئی ڈونٹ ایگری، میں سازشی تھیوریوں سے اتفاق نہیں کرتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر وقت سازشی تھیوریاں ڈھونڈتے پھریں۔ اسرائیل نے اپنے موقف کا بہت واضح طور پر اعلان کیا ہے، اس کی جو